آج ویو 360 میں غزہ میں جاری جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے کا وقفہ ہوگا. امریکی کوششیں کامیاب. 3 سے 4 دنوں کے وقفے کے لیے مذاکرات جاری. امریکہ کا خیال ہے کہ اہم چیزوں میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہ ہو، نہ ابھی نہ جنگ کے بعد. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اسرائیل نے شمالی غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے انسانی بنیادوں پر وقفہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کے بعد بائیڈن انتظامیہ کے مطابق غزہ میں پھنسے شہریوں کو جنگ زدہ علاقے سے نکلنے کے لیے ایک اور محفوظ راستہ مل گیا ہے. اس سے پہلے صدر بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہوں نے حماس کے زیر حراست کچھ یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات کے دوران اسرائیلیوں سے 3 دن سے زیادہ وقفے کے لیے کہا تھا، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ عام جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن روزانہ کی بنیاد پر وقفے سے نہ صرف عام شہریوں کو نکلنے کا راستہ ملے گا بلکہ امدادی سامان غزہ میں پہنچانے میں بھی سہولت ملے گی. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جلد کوئی اقدام نہیں کرتا تو یہ صورتحال فلسطینیوں کو مزید بنیاد پرستی کی طرف لے جائے گی اور تنازع کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کی کسی بھی حتمی بحالی کے امکانات کو ختم کر دے گی. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کو بتایا کہ اسرائیل غزہ کو فتح کرنے، اس پر قبضہ کرنے یا وہاں حکومت کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. تاہم اس ہفتے کے شروع میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کی سیکیورٹی کا انچارج ہوگا، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں کہ یہ انتظام کیسا ہوگا. نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے حملوں کو روکنے کے لیے غزہ میں ایک قابل اعتماد فورس تعینات کی جانی چاہیے. نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے اس بیان کے بارے میں کہ اسرائیل نے روزانہ انسانی بنیادوں پر وقفے کا عہد کیا ہے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، حماس کے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی جاری ہے، لیکن ہم مخصوص جگہوں پر ایک مقررہ مدت کے لیے جنگ روک کر شہریوں کو وہاں سے نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 10,800 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 2/3 خواتین اور بچے ہیں. ان نمبروں کی آزادانہ تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ماضی میں وزارت کے اعداد و شمار قابل اعتماد رہے ہیں. ایسے میں جب امریکہ سمیت کئی عالمی طاقتیں اور بین الاقوامی ادارے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ہیں، بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ اس تنازع کی بھاری قیمت غزہ کے بچے ادا کر رہے ہیں. 7 اکتوبر کو اسرائیلی بستیوں پر حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں. اسرائیلی ٹینکس نے حماس کے زیر انتظام غزہ شہر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. دونوں فریق ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے دعوے کر رہے ہیں. حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے جوابی حملوں میں اب تک 10,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم بائیڈن انتظامیہ کی ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ فلسطینی اموات کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے. مرنے اور زخمی ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے. UN سیکرٹری جنرل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان کہا ہے. سیو دی چلڈرن کے فلسطینی علاقوں کے لیے ڈائریکٹر جیسن لی کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں ہونے والی ہر 3 ہلاکتوں میں سے 2 خواتین اور بچوں کی ہوئی ہیں. میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ غزہ کے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے ہر 15 منٹ میں ایک بچہ مارا جا رہا تھا. اس ہفتے ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مارا جا رہا ہے. اگر ہم جنگ بندی نہ کر پائے تو اگلے ہفتے کی صورتحال کیا ہوگی، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. غزہ کے فلسطینی حکام کے مطابق اب تک ہونے والی اموات میں سے 40% بچوں کی ہیں. بدقسمتی سے غزہ کے بچوں کے لیے یہ پہلی جنگ نہیں ہے جس سے وہ گزرے ہیں. اس سے پہلے بھی لڑائی میں شدت آئی ہے اور ہم اس کا اثر دیکھ چکے ہیں. سیو دی چلڈرن تحقیق اور سٹڈیز کرتی رہی ہے اور بچوں سے بات کرتی رہی ہے، اور ہم نے
ان میں انگزائٹی، ڈپریشن اور خوف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے بچے ہیں جو سو نہیں سکتے، جو اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ اپنا اعتماد اور امید کھو دیتے ہیں۔ انہیں اپنے مستقبل پر یقین نہیں رہتا۔ اسرائیل کے مطابق حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے کم از کم 20 بچے بھی تھے۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کی جانب سے قید کیے گئے افراد میں تقریباً 36 بچے بھی شامل ہیں۔ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور اس بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اسرائیل کے شہر ایشکلون، جہاں سے اب سے کچھ دیر میں وی او اے ڈیوا سروس کے رحمان بنیری ہمیں لائیو جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت مزید کیا صورتحال چل رہی ہے جنگ زدہ علاقے میں، اور رحمان بنیری اس وقت ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں، میں انہیں اپنی اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں۔ رحمان، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ یو آر سیف۔ پہلے تو ہم کو یہ بتائیے کہ اسرائیلی افواج غزہ کے شمالی علاقے کے اندر پیش قدمی کر رہی ہیں، یہ بتائیے وہاں لڑائی کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اب عاطف صاحب تھینک یو سو مچ۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اس رقائب شہر میں آ رہا تھا، جو مڈ سائز کا شہر ہے تل ابیب سے جنوب کی جانب، راستے میں راکٹس فائر کا سامنا ہمیں ہوا، اور یہ راکٹس غزہ کی جانب سے آ رہے تھے، اور ہمیں جب سگنلز ملے تو آئرن ڈوم نے ان کا راستہ روکا۔ شہر کے اس بہت بڑے ہائی وے پر بہت ساری گاڑیاں رکی، جس میں بچے، خواتین تھے، میں بھی تھا۔ میں نے بھی شیلٹر لینے کی کوشش کی جو ممکن تھا، اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بھجوائی بھی ہے۔ یہاں جس جگہ میں ہوں اس شہر میں ابھی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں روز دائیں بائیں جانب راکٹ گرتے ہیں، اس کے باوجود کہ آئرن ڈوم کا ایک مضبوط نظام ہے ان کے پاس۔ غزہ شہر میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جو آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے۔ اسرائیلی افواج وہاں داخل ہو گئے ہیں، 2 دن قبل انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جنوب کی جانب لوگوں کے قافلے ابھی بھی نکل رہے ہیں، اور یہ اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے کہ کچھ حکومتی سرکاری یو این کے تحت کام کرنے والے اسپتال جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے البتہ ان کے دفاع کی اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اس اسپتال کے نیچے حماس نے پناہ لے رکھی تھی، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر اس وقت وہاں ایکٹیو لڑائی چل رہی ہے، ہو رہی ہے۔ رحمان بنیری، یہ بتائیے کہ اسرائیلی حکام کا کیا کہنا ہے 4 گھنٹے کے پاز پر؟ کیا اجازت ہوگی اس دوران غزہ اور وہاں کے رہائشیوں کے لیے؟ اب جیسے آپ نے بتایا ہوگا، کل جو خبر آئی تھی وائٹ ہاؤس سے کہ 4 گھنٹے کے وقفے کے لیے اسرائیل نے رضامندی ظاہر کر لی ہے، اور آج اس کو کنفرم کیا ہے اسرائیلی افواج نے، مگر بنیامین نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں سیز فائر نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے کا وقفہ پاسبل ہے، مگر مکمل لڑائی روکی نہیں جا سکتی۔ اس 4 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ ایک، یہ جو یو این کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر انسانی امداد کے لیے سامان پہنچایا جائے، جس میں سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں ادویات، پانی اور خوراک، اس کا راستہ ملے گا۔ اور دوسری ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وقفہ ہوگا تو اس وقفے کے دوران یرغمالیوں کو، جن کی تعداد 240 ہے، جس میں باہر ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کو رہا کرانے کی بات ہوگی۔ آپ کو علم ہوگا کہ رائٹرز نے خبر دی ہے کہ اس سلسلے میں دوحہ میں قطر میں ایک ڈیل پہ بات کی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اس وقفے کے دوران کچھ لوگ جو ہے، کچھ مقوی جو ہے، ان کو بازیاب کرائے جائے۔ رائٹ، ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ امریکہ کی طرف سے کافی اسٹرانگ سگنلز دوبارہ بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہی جو بات ہو رہی ہے ایڈ وہاں پہنچانے کی، امریکہ نے کہا ہے کہ کم از کم 150 ٹرکس روزانہ جانے چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی غلطی نہ کرے، اور یہ کہ حماس کے نکل جانے کے بعد غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو دیا جائے۔ حالانکہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ وہ وہاں قبضہ کر کے گورنمنٹ قائم کرے گا یا گورن کرنا چاہے گا، لیکن اوور آل اسرائیل میں کیا رائے پائی جاتی ہے غزہ کے مستقبل کے بارے میں؟
یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اس وقت. میں نے خود آج 2 مرتبہ کوشش کی ہے کہ اسرائیلی افواج کے IDF کے اسپوکس پرسن سے میری بات ہو, ان سے میں کنفرم کر سکوں. خود انہوں نے ایک اسپوکس پرسن نے مجھے کہا کہ افواج میں اور گورنمنٹ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ غزہ پر قبضہ نہیں ہوگا. جیسے امریکہ نے بہت اسٹرانگ سگنلز بھیجے ہیں. کل آپ G7 کے اجلاس میں آپ نے سنا ہوگا سیکرٹری بلنکن کو جاپان میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی. وائٹ ہاؤس سے بھی یہ بات آئی ہے اور بنیامین نتنیاہو بھی کہتے ہیں کہ قبضہ نہیں ہوگا. مگر سوال یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر حماس سے وہ خطہ خالی کرایا جاتا ہے, وہاں سے لوگ نکلتے ہیں, تو کیا کس کی حکمرانی ہوگی, کون معاملات کو سنبھالے گا. یہ بہت بڑا شہر تو نہیں ہے مگر لوگوں کی بہت بڑی آبادی وہاں پر اب بھی ہے. وہاں ہسپتال ہے, مریض ہے, زندگی کا ایک نظام ہے. عرب دنیا اس پر بہت زیادہ سنجیدہ تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک کلیئرلی یہ انڈیکیشن یا یہ وعدہ نہیں مل سکا ہے کہ وہاں پر لڑائی کے بعد کون رہے گا. اسرائیلی کہتے ہیں البتہ کہ وہ جب تک رہیں گے جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ حماس وہاں سے نکل گیا ہے, حماس کمزور پڑ گیا ہے, حماس کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مگر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس کے پاس یہ ملکیت رہے گی. کیا وہاں کوئی الیکشن کرائے جائیں گے, کوئی وہاں پر نگراں حکومت قائم کی جائے گی, کوئی میڈیٹرز آئیں گے. اس سلسلے میں بہت بڑا سوال کیا جا رہا ہے. اسرائیلی عوام میں بھی یہ بات موجود ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے, جیسے آپ نے پوچھا, وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ غزہ پہ دوبارہ سے قبضہ ہو. مگر کیا اس کا جواب ہے, اس سلسلے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جی رحمان بنیری, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے کل ہمارے ساتھ ایک رپورٹ بھی شیئر کی ہے جس میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ جو اسرائیل میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے نتنیاہو حکومت پر مغویوں کو رہا کروانے کا, اس کے بارے میں آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اب ہم اپنے دیکھنے والوں کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. اسرائیل میں اسرائیلی اور دیگر ممالک کے 240 مغویوں کو حماس کی قید سے چھڑانے کے مطالبے میں شدت بڑھ رہی ہے. عوامی مظاہروں اور بیانات کے علاوہ اب عوامی مقامات, سڑکوں پر لگے کھمبوں, بس اور ٹرین سٹاپس, سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل بل بورڈز پر عالمی اور علاقائی مصنوعات کی تشہیر کی جگہ اب مغویوں کے تصاویر اور برنگ دیم ہوم یعنی انہیں گھر لے آئیے کے ہیش ٹیگ نے لے رکھی ہے. 30 سالہ مغوی نیتن اور اوی کی ماں دیتزا اور ایک کالج ٹیچر اور تھراپسٹ ہے. انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی افواج کے ہیڈ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ایک احتجاج کے دوران VOA سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حماس ریڈ کراس کو مغویوں تک رسائی نہیں دے رہی ہے. ریڈ کراس ان سے ملنے نہیں جائے گا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے اور حماس بھی انہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہی. حماس اور ریڈ کراس دونوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی جس سے ہمیں اپنے پیارے بچوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملے, جو کہ بہت افسوسناک ہے. دتسا اور کہتی ہے کہ اب ان کی زندگی میں سب کچھ پہلے جیسے نہیں رہا. This is my son, Avinatan Or. میرا 30 سالہ بیٹا اوینیتن اور انویڈیا کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر ہے, جو جنوبی اسرائیل میں نووا میں ایک بڑی پارٹی میں جشن منا رہا تھا کہ اچانک شیطانی ظالم لوگوں نے ملک پر حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا. اس بڑی پارٹی میں جشن منانے والے بہت سے لوگوں کا میرے بیٹے کو ان کی گرل فرینڈ نووا کے ساتھ اغوا کر کے غزہ کی پٹی میں لے جایا گیا. اسی لیے میں یہاں سب کو یاد دلانے کے لیے موجود ہوں کہ زندگی ایسے نہیں چل سکتی. کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا بیٹا اور یرغمال بنائے گئے تمام 240 افراد واپس اپنے خاندانوں میں شامل نہ ہو جائیں. مغویوں کی بازیابی کی ڈیجیٹل مہم میں مصنوعات کی تشہیری کمپنیز کے علاوہ علاقائی NGOs اور مخیر اسرائیلی بھی شامل ہے. مگر کیا اس مہم سے مغویوں کی رہائی میں کوئی مدد مل رہی ہے؟ مغویوں کی بازیابی کے لیے مظاہرے میں شریک ڈینیل ڈولچیسر سمجھتے ہیں کہ دیواروں پر لگے بل بورڈز کے نعروں کا اثر حماس پر شاید نہ پڑے. البتہ اس سے اسرائیل میں قومی یکجہتی کا تاثر ضرور ملتا ہے. I think it's important as a country to come around. میرے خیال میں ایک ملک کے طور پر ایک مشترکہ مقصد کے لیے جمع ہونا ضروری ہے. یہ ایک طرح سے یکجہتی کی تصدیق ہے. سیاسی اور نسلی اختلافات کے باوجود مشکل کی اس گھڑی میں ایک ملک کے طور پر اکٹھا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح جیسے امریکہ 9/11 کے بعد قلیل وقت کے لیے اکٹھا ہوا تھا. کیا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے دوران یرغمالیوں کی صورتحال کے دوران سائن بورڈز حقیقت میں کوئی فرق پیدا کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ اندرون ملک مورل سپورٹ کے لیے ہے، لیکن کسی سطح پر اس کی بھی اہمیت ہے. یرغمالیوں کے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس سنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دلیلیں ہیں. ایک ہاتھ میں اسرائیلی پرچم اور دوسرے میں مغویوں کی رہائی کے مطالبے کا بینر تھامے سڑک کنارے کھڑے زرعی ماہر الون کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو علی صبح جب اسرائیلی بیدار ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا.
We are in another country. ہم 7 اکتوبر کو بیدار ہوئے تو اچانک ہم ایک دوسرے ملک میں تھے، ایک ایسا ملک جہاں دہشت گرد داخل ہوئے اور بچوں، خواتین، مردوں، دادوں اور نانیوں کو قتل کیا۔ ہم احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ بدقسمتی سے ہماری حکومت ابھی بہت کچھ نہیں کر رہی۔ مغیوں کی بازیابی کے لیے اس مہم میں اسرائیل کی معروف سیلیبریٹیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ ایک خصوصی کیمپ میں الانیت کے نام سے مشہور اسرائیل کی صف اول کی گلوکارہ ہینا درسنر نے 1 گھنٹہ سے زیادہ وقت تک ملی ترانے اور ماتمی نغمے گا کر متاثرہ خاندانوں کا غم بانٹنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح کے مناظر تل ابیب میں جافا نامی مشہور اسٹریٹ کے چوراہے پر بھی نظر آئے۔ ایسے میں جب یہاں یرغمالیوں کو گھر واپس لانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رائٹرز کے مطابق امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حساس اداروں کے سربراہوں نے جمعرات کو دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم سے مغیوں کی رہائی کی ڈیل پر بات کی ہے۔ رحمان بنیری، BOA تل ابیب، اسرائیل۔ امریکہ جہاں ایک طرف غزہ پر آپریشن میں اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے، وہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ماضی کی طرف نہ لوٹے اور اپنے کسی عمل سے اس تنازع کے مستقل حل کے امکانات کو ختم کرنے سے گریز کرے۔ اس بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو ٹوکیو میں G7 فارن منسٹرز میٹنگ میں ایک پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اہم چیزوں میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہ ہو، نہ ابھی نہ جنگ کے بعد۔ جب تنازع ختم ہونے کے بعد غزہ کے انتظام کی بات آتی ہے تو چند چیزیں واضح اور ضروری ہیں۔ ایک، غزہ حماس کے زیر انتظام نہیں رہ سکتا۔ یہ محض 7 اکتوبر کے واقعات اور غزہ کے ایک ایسی جگہ کے طور پر استعمال کو دہرانے کی دعوت دینا ہوگا جہاں سے دہشت گردانہ حملے کیے جائیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسرائیلی رہنماؤں سے جو کچھ سنا ہے وہ یہ کہ ان کا غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے اور دوبارہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو صرف ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عبوری دور ہے جو ضروری ہو سکتا ہے، اور وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو آپ نافذ العمل کر سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہاں سیکیورٹی موجود ہے۔ غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے امریکہ سمیت خطے کے مختلف ممالک سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ کل اسرائیل کی طرف سے جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے کے اعلان میں ان سفارتی کوششوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے پاکستان کے سابق سفارتکار جاوید حسین سے بات کی۔ 4 گھنٹے کی جو ہیومینیٹیرین پاز ہے، یہ تو ویسے بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو ہے ملٹری ایکٹیویٹیز یا ایئر اسٹرائکس کو جو جاری رکھتے ہوئے بھی یہ ہیومینیٹیرین پاز، سو کالڈ ہیومینیٹیرین پاز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو غزہ کے لوگوں کو کسی قسم کا ہیومینیٹیرین ریلیف ملے گا۔ تو میرا خیال میں یہ اناؤنسمنٹ کی حد تک اچھی بات ہے، اس کو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط کام ہے، لیکن اٹس ناٹ انف، اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو جو ہیومینیٹیرین ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں غزہ کو کنٹرول جو ہے، غزہ کا کنٹرول کس کے پاس جائے گا؟ بیکاز یورپی یونین کا کہنا ہے اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ حماس کو کنٹرول نہیں کرنے دے گا اس پٹی کو دوبارہ سے، اور یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ اس پہ حماس یا اسرائیل دونوں میں سے کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ بھی یہی کہتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اس میں جو بنیادی نقطہ ہی جو یورپین یونین یا دوسرے لوگ اور واشنگٹن وغیرہ جو کہہ رہے ہیں، بنیادی ان کا جو نقطہ آغاز ہے وہی غلط ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کا جو کنٹرول ہے غزہ پہ یا ویسٹ بینک ہے، یہ اللیگل ہے، UN ریزولوشنز کے خلاف ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے خلاف ہے۔ اس ملٹری آکوپیشن کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور جو پیلسٹینین لوگ ویسٹ بینک میں ہیں اور غزہ میں ہیں ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ یہ یورپین یونین نے، US نے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ پیلسٹین کو کون رول کرے گا۔ اس کا یہ حق جو ہے پیلسٹین کے جمہوری جو طور طریقے ہیں، جو جمہوری پروسیجرز ہیں، اس کے مطابق پیلسٹین کو خود کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہی ہو سکے گا جب اسرائیل کو اس چیز پہ پابند کیا جائے گا یا پرسویٹ کیا جائے گا کہ وہ ان علاقوں کو ملٹری آکوپیشن اپنا ختم کریں اور UN ریزولوشن کے مطابق 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی طرف چلیں۔
کون سے ایسے حالات ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی عوام کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے انٹرنیشنل رولز اور لاز کے اکارڈنگلی کہ وہ اپنے علاقے کے حکمران جو ہیں یا اپنے خطے کے حکمران جو ہیں وہ خود نہ چن سکیں اگر ان سے کوئی نیبرنگ ٹیریٹریز جو ہیں ان کو خطرہ ہو تو؟ جو اصولی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں تو یہ حق جو ہے وہ اس ملک کے عوام کا ہی ہے کہ وہ اپنے رولرز کو جس طرح سے مناسب سمجھیں سلیکٹ کریں الیکٹ کریں، اور کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں جا کے وہ دخل اندازی کریں. یہ یو این چارٹر میں کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہے یا لکھا ہوا ہے کہ سوورنٹی جو ہے ملکوں کی ان کو رسپیکٹ کیا جائے گا اور اس میں انٹرفیئرنس یا جو فورن انٹرفیئرنس ہے یا انٹرونشن نہیں کی جائے گی. فرض کیا وہاں پہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے جس سے دوسرے ممالک کو کوئی امییننٹ تھریٹ ہے، اس کا بھی پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ یو این سیکورٹی کونسل میں جائیں، اس معاملے کو وہاں پیش کریں اور یو این سیکورٹی کونسل کو فیصلہ کرنے دیں کہ واقعی تھریٹ ہے، اور پھر اگر تھریٹ ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ کسی اور ادارے کو، کسی ملک کو یہ نہ حق ہے نہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ فلانے جگہ پہ فلانا کام غلط ہو رہا ہے، تو اس لیے اب ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جا کے اس میں انٹرونشن کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین یا یورپی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ غزہ پہ حکومت کس کی ہو؟ یہ دوبارہ یہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو کانٹیکسٹ یہ ہے جو میرا خیال میں مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگتا ہونے والا ہے کہ اسرائیل ٹوٹل ملٹری وہاں سے ودرول کر لے اور ویسٹ بینک اور غزہ کے لوگوں کو کہے کہ یہ آپ اپنا فیصلہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قسم کی وہاں پہ ملٹری پریزنس اسرائیل کی ہو اور یا کسی یو این پیس کیپنگ فورس ہو، اس قسم کی کوئی صورت حال ہے، تو ان صورتوں میں تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ فلسطین عوام آزادی سے اپنا فیصلہ کر سکیں گے. لیکن اگر اسرائیلی ملٹری پریزنس وہاں پہ ہیں، ان کے ٹروپس وہاں پہ ہیں، تو وہاں پھر یہ جو سوال ہے کہ جی کون وہاں کس جگہ پہ حکومت کرے گا، یہ اصولی طور پہ یہ سوال انٹرنیشنل جو پرنسپلز ہیں لا کی، انٹرنیشنل لا کی اور یو این چارٹر، اس کے بالکل خلاف ہے اور یو این ریزولوشن کے بھی خلاف ہے. باہر کے ممالک کو کس طرح سے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ پیلسٹینیز کو بتائیں کہ آپ بھی آپ کے اوپر فلانی پارٹی یا فلانا گروپ جو ہے حکومت کرے گا. ان کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ پیلسٹین اتھارٹی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر اجازت دینا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کرے تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوگا، لیکن بشرطے کہ وہ وہاں پر جو سلیکشن کا یا الیکشن کا پروسیجر ہے وہ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن جو ابھی حالات پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے 10-15 سال میں دیکھے گئے ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ پیلسٹین اتھارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ غزہ کے ایریا میں بہت کم ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہاں پہ حماس کا جو ہے زیادہ کنٹرول تھا. اب حماس کو اگر آپ ایک طریقے سے غیر، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورسیبل طریقے سے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فورن پاور کو اس سلسلے میں یعنی اس کانٹیکس میں اسرائیل کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جا کے ان کے لوگوں کے اوپر ایک پاور اپنی مرضی کی جو ہے اپنا ایک گروپ اپنی مرضی کا مسلط کر دے. تو یہ ہم اصولی طور پہ تو اس کی تائید نہیں کر سکتے. اور میرا نہیں خیال کہ عرب ملک یا جو مسلمان ملک ہیں وہ اس قسم کا کوئی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے یا سپورٹ کریں گے کہ کوئی بیرونی پاور یا بیرونی گروپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.